قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على حبیبہ الأعلی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ صمیم قلب سے گلہائے تبریک نظر کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی درگاہ شریف، جو الحمدللہ سرزمین سرالکوپا کرناٹکا میں عرص منصوری شاہدی منعقد کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ آپ تمامی احباب اہل سنت کی خدمت میں بھی عرص منصوری و شاہدی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے ان محبوبین کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ مجمع تو بہت کثیر ہے، لیکن آواز مجمع کے اعتبار سے درود کی جو مجھ تک پہنچنی تھی وہ نہ پہنچ پائی۔ اب وقت گھڑی میں بالکل 12 بج رہا ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ گھڑی کا 12 بج رہا ہے کہ آپ کا 12 بج رہا ہے۔ میں جب آیا تھا تب 11 تھا، اور اب جب مائک پر آیا ہوں تو اب 12 ہے، اور کچھ ہی دیر میں پھر 1 ہو جائے گا۔ واہ، کچھ اشارہ سمجھے پیارے؟ یہ گھڑی کے کانٹے بھی تمہیں سبق دے رہے ہیں، 11ویں والے تک پہنچو، 11ویں والا 12ویں والے تک پہنچائے گا، اور 12ویں والا ایک خدا تک پہنچائے گا۔ واہ واہ واہ، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، اور اہل سنت ہی وسیلے کے قائل ہیں، اہل سنت ہی وسیلے کے ماننے والے ہیں۔ اور شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم مفتی عالم الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رحمان کی زبان میں یہی کہنے والے ہیں، وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت عمدہ، ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بیداری ہونی چاہیے. سننے سنانے میں مزہ آئے گا. ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی سفر بہت لمبا ہے. ہاں، اب جو ہستیاں میرے بعد آنے والی ہیں، آئے ہائے سبحان اللہ. واہ. بدر اہل سنت مفتی بدر الدین صاحب قبلہ نے جو ہے کلینک تیار کر دیا تھا. اب میں بیٹھا ہوں تو میں آپریشن تھیٹر تیار کر رہا ہوں. اور اب جو مین سرجنز ہیں ان کی آمد ہونے والی ہے. ہاں، اس کے بعد تو اصل آپریشن اور پھر پوسٹ مارٹم سب یہی ہونے والا ہے. تو بیداری کا ماحول بنائے رکھیں. مجمع تو تحت نگاہ بیٹھا ہے، پورا میدان بھرا ہے، لیکن آواز اتنی کم. تو اس کم آواز پر پھر وہی کہنا چاہوں گا جو اکثر کہتا رہتا ہوں، جب سے تمہاری آوازیں پست ہوئی اے مسلمانوں، بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں. تمہارے منہ میں جو زبان ہے، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے ہے، غیبت کرنے کے لیے ہے، چغلی کرنے کے لیے ہے، گانے گانے کے لیے ہے، گالیاں دینے کے لیے ہے؟ آؤ امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلو اور امام عشق و محبت سے پوچھو ہمارے منہ میں زبان کس لیے ہے. امام جواب دے رہے ہیں، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور جب اسی انداز کو، اسی لب و لہجہ کو میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رحمان نے اپنایا تو پھر یوں فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واہ واہ واہ. ہے 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 ہے. بہت عمدہ، ماشاء اللہ، بہت کو. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. حضرات گرامی، اور پھر میرے تاج الشریعہ یہ بھی فرماتے ہیں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی یہ تو وہ فتنہ ہے کہ خود تاج الشریعہ علیہ رحمہ یوں فرمائے کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ صلح کلیت. یہ کیسا فتنہ ہے؟ یہ ایسا فتنہ ہے، غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم. غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم. میلیو صاحب ذرہ نرم چلنا، ذرہ نرم چلنا.
تونگارے گلتی میٹھے گلگلے تھالی کے بینگن ڈبل ڈھولکی تونگا نرم پڑھ کو کیا با سنیوں کو دیا. علماء اکرام کی خاص توجہ چاہوں گا. واہ نرم چلو کیا تو چلا سنیوں کو ملا کیا. تیرے نرم پڑھنے سے سنیت کا کیا فائدہ ہوا؟ کام ہو رہا تو نتیجہ بھی ہونا، اور کبا دیتا نتیجہ پورا بیڑا غرق کر دے رہا نا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تیرے؟ پہچانو ان غداروں کو، نکال باہر کرو اپنی صفوں سے. یہ نہ سنیوں کے کل ہمدرد تھے، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتے ہیں. آج تمہیں یہ بتانا چاہوں گا میں سرال کو پوالو اور اسے منصوری شاہدی میں آنے والوں کہ سنو سنو، آج یہ جو صلح کلیت کا یہ جو آج مزاج لے کر چل رہے ہیں، سنیوں کو برباد کر رہے ہیں، غیروں کو آباد کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو تم سے کام سنیت کا نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ تمہارا جو بین بین والا فارمولا ہے یہ سنیت کا بیڑا غرق کرنے والا ہے. اگر تو سنی ہے، سنیوں سے ہمدردی ہے، سنیت کا کام کرنا چاہتا ہے تو سن، ایک ہی کامیاب فارمولا ہے جو کل بھی سنیت کو فروغ دے رہا تھا، آج بھی سنیت کو فروغ دے رہا ہے، آئندہ بھی سنیت کو فروغ دے گا. اور اس کامیاب فارمولے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. واہ 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 واہ، بہت بڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس منصور شاہ قادری، عرس شاہد علی شاہ قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا فروغ مسلک اعلی حضرت سے ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ بہت سے ڈالڈے لوگ طبیعت والے. کون با؟ کون؟ طبیعت والے، نہ شریعت والے نہ طریقت والے، اصل میں ہے طبیعت والے. یہ لوگ بولتے ہے کہاں سے لایا با یہ پانچواں مسلک، یہ نیا کہاں سے لایا با؟ او طبیعت کے تبیلے، یہ نیا کہاں سے ہے اور پانچواں کہاں سے ہے؟ یہ بتا دو، پھر آگے کی بات کریں گے. نہ نیا کہاں سے ثابت ہوتا ہے، نہ پانچواں کہیں سے ثابت ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جتنے طبیعت والے ہیں نا، یہ اس طرح کی بولی بولتے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہی مثال ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. حلیہ دیکھ کر کے متاثر مت ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، حلیہ دیکھ کر متاثر مت ہو جاؤ، اور یہ پہچان کر لو جو اندر سے جتنا خالی ہوتا ہے وہ اوپر سے اتنا اپنے آپ کو بھر لیتا ہے. کبھی انگوٹھیاں پہن لیتا ہے، کبھی مالے پہن لیتا ہے، کبھی پازے پہن لیتا ہے، کبھی گھنگرو پہن لیتا ہے، کبھی کان میں بالیاں پہن لیتا ہے، کبھی ناڑے پہن لیتا ہے، کبھی کچھ پہن لیتا ہے، کبھی کچھ پہن لیتا ہے. سمجھ لو اوپر سے بھر لیا، اندر سے خالی ہے. اوپر سے بھر لیا اپنے آپ کو تو اندر سے خالی ہے.
جو اندر سے بھرا ہوتا ہے، جس میں علم و عرفان ہوتا ہے، وہ فقط شریعت کے احکام کے مطابق ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے. سبحان اللہ. تو جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ اوپر سے اپنے آپ کو بھر لیتا ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ، آؤ ان کے پاس جو شریعت کے ماننے والے ہیں، آؤ ان کے پاس جو شریعت کے پاسدار ہیں، آؤ ان کے پاس جو تمہاری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے والے ہیں، آؤ ان کے پاس جو تمہاری دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے والے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے. وہی شریعت کے لوگ پابند ہوتے ہیں جو اللہ رسول سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کے طریقے پہ چلنے والے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پانچواں مسلک، نیا مسلک بولتے ہیں، یہ سب طبیعت والے لوگ ہیں. اور سن لو، اعلی حضرت سے، مسلک اعلی حضرت سے اسی کو پیار ہوتا ہے جو نبی کا ماننے والا ہوتا ہے، جو نبی کی شریعت کا ماننے والا ہوتا ہے. کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ کیا ہے مسلک اعلی حضرت کا مشن؟ کیا ہے مسلک اعلی حضرت کی تعلیم؟ مجھ سے نہیں، اسی خاندان کے ایک عظیم چشم و چراغ کی زبان سے میں نے سنا، جس کو دنیا وارث علوم اعلی حضرت کہتی ہے، جس کو دنیا جانشین تاجدار اہل سنت کہتی ہے، جسے دنیا حضور تاج الشریعہ کہتی ہے، جسے دنیا بدر الطریقہ کہتی ہے. وہی ذات ہے جو بھرے مجمع میں پیغام حق کانفرنس جو بلاری کی سرزمین پر منعقد ہوئی تھی، اس میں آپ نے اس کا جواب اس طرح سے دیا ہے. کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، دل سے نبی کے غلام بنو، یہی ہے مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. ہاں ہاں ہاں. کیا بنو؟ دل سے نبی کے عاشق بنو، دل سے نبی کے غلام بنو. یہی ہے مسلک اعلی حضرت. اعلی حضرت کے مسلک کو اعلی حضرت کی زبان میں سمجھنا ہے تو سمجھو. اعلی حضرت نے سمجھایا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مسلک اعلی حضرت کو حضور تاج الشریعہ نے اپنے انداز میں یوں سمجھایا ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان سب ان پہ فدا کر دے. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. واہ. کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی جماعت نہیں، کوئی نیا پیغام نہیں، کوئی نیا مشن نہیں. ہاں، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے. زبان اٹھانا، تارک کو لگانا اور منہ سے بھانپ نکالنا بہت آسان ہے، ثابت نہیں کر پاؤ گے کبھی کہ یہ نیا مسلک کہاں سے اور پانچواں مسلک کہاں سے ہے. عزیزان گرامی وقار، سنو، یہ جو صلح کلی ہے، یہ ایسا چھپا ہوا دشمن ہے اہل سنت کا. اس کی مثال یہی ہو سکتی ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ہے صلح کلی کا رول. سب کو لے کے چلو، سب کو لے کے چلو. کہاں با جانا کہاں ہے یہ اس نہیں معلوم ہے، بس سب کو لے کے چلو. ارے گگو، سب کو لے کے چلو بولتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم. یہاں رک جاتا کہ آگے بڑھتا. اہنے صاحب آگے بڑھنا نا, نہ تو سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی نا. تو نہیں بڑھنا رے اولے, تو بڑھا تو اپنا رد خود کر لیتا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واہ, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جن پر تیرا احسان ہوا, نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور بہک گئے. یہاں بول رہا میں ان کے ساتھ نہیں, ان کے راستے پہ نہیں, جو بہکے ہوئے ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, ضالین ہیں, ان کے ساتھ نہیں, ان کے پیچھے نہیں, ان کے راستے پہ نہیں. پھر سلام پھیر کے اے با حالت دیکھتا نہیں ہے کیسے چلتے ہیں, سب کو لے کے چلنا پڑتا با, سب کو لے کے چلنا پڑتا. ارے او دنیا دار, اے دنیا کے طلبگار, اے دنیا کے چاہنے والے, اے دنیا کی حیثیت, دنیا کے مراتب اور عہدوں کو خاطر میں لانے والے, سن, سب ہمارے نہیں ہیں, سب ہمارے نہیں ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. واہ, بے شک. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اور یہ شدت نہیں, یہ شریعت ہے. واہ. ہاں, جب حضرت ابو سفیان, یہ کون ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں. یہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرات, جب یہ ایمان نہیں لائے تھے, حالت کفر میں تھے, مائل با اسلام تھے, نبی سے ملاقات کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے تھے, بڑے بڑے صحابہ اجلہ کے پاس گئے, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے یہ کہتے ہوئے کہ جس کو ہمارے نبی نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا, ہم اسے واپس نبی کے پاس نہیں لے جاتے, ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے, کسی اور سے مدد لے لو. عزیزان گرامی وقار, پھر انہیں یہ یاد آیا کہ میری اپنی بیٹی ام حبیبہ نبی کی زوجیت میں ہے, میں کیوں ان کے پاس جاؤں, میں اپنی بیٹی سے کہوں گا, بیٹی میری ملاقات کرا دے گی, میں نبی سے بات کر لوں گا, اور جو کام سے آیا وہ کام ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, لوگوں سے پتہ کیا ام حبیبہ ام المومنین کا مکان کدھر ہے, لوگوں نے بتایا یہ مکان ہے, آپ ان کے مکان کی طرف چل پڑے. عزیزان گرامی وقار, ام حبیبہ نے اپنے باپ کو آتا دیکھا, فرش پہ بستر بچھا ہوا تھا, جلدی جلدی تہ کر کے اٹھا لیا. اتنی ہی دیر میں ابو سفیان دہلیز پر پہنچ گئے اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں, ام حبیبہ کیا مجھے نہیں پہچان رہی ہو, میں تمہارا باپ ابو سفیان ہوں. تو بیٹی نے جواب دیا, میں تو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی. تو آپ نے کہا, پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب میں آ رہا ہوں تو جو بستر پہلے سے بچھا ہوا ہے تم اس کو تہ کر کے اٹھا رہی ہو, جبکہ مہمان جب گھر آتے ہیں تو بستر بچھائے جاتے ہیں, لیکن میرے پہنچنے سے پہلے تم بستر اٹھا رہی ہو. تو ایک بیٹی کا جواب باپ کے لیے سنو. بیٹی نے کہا, یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے, تم کفر کی ناپاکی میں ہو, تم جیسے ناپاک انسان کو میں اس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی. اور سنو, تم اس وقت تک میرے باپ نہیں, میں تمہاری بیٹی نہیں, جب تک تم میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے. واہ واہ, ماشاء اللہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, بہت عمدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے شہزادے حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں, ابا ذرا میدان بدر کا میدان تو یاد کیجئے کہ آپ لڑتے لڑتے کئی بار میری تلوار کی زد میں آ گئے, لیکن میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. احترام پدری میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. آپ میرے باپ ہیں, میں نے اپنے تلوار کا دستہ قابو میں کر لیا. حضرات گرامی جب وہ بول کر چھپ ہوئے تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے سے فرماتے ہیں, بیٹے خیر مناؤ کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے. بیٹے خیر مناؤ کہ تم میری
की जद में नहीं आए, आ गए होते मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। ये ना देखता कि मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि मेरे नबी का दुश्मन है। हाय हाय, जो हो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे। अजीजान गिरामी वकार, लोग जो है खुद भी पिलपिले बन रहे, लोगों को पिलपिले बना रहे, दुनिया के तलबगार बन रहे, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चाहत है इनके दिलो दिमाग में। ना इन्हें मौत का खौफ है, ना इन्हें कब्र से डर लग रहा है, ना इनको आखिरत में अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर जवाबात देना है, ये इनको याद है। इन्हें कुछ याद नहीं, इन्हें बस फिक्र है तो दुनिया कैसे कमाई जाएंगी, दुनिया में कैसे ऊपर उठा जाएगा, कैसे बिल्डिंगें पे बिल्डिंग खड़ा की जाएंगी, कैसे खेतों पे खेत खरीदेंगे, कैसे एकड़ों की लैंड बनाएंगे, कैसे कारोबार को चमकाएंगे, कैसे पाउंड और डॉलर में कमाई कमाएंगे। यही इनकी फिक्र है, यही इनकी सोच है। बदलो और उनसे बता दो कि आज दुनिया को तुम तरजीह दे रहे हो, ये दुनिया कितनी भी कमा लो, क्या कब्र में साथ आएगी? कब्र में साथ आएगी? मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत कर दे, पहले नोटों के बंडल कब्र में रखना, फिर बंडल पर मेरी लाश रखना। अगर ऐसी वसीयत कर भी दिया तो क्या वो नोट, वो बंडल उसके वहां कब्र में काम आएंगे? अभी आपने सुन लिया ना बदरे अहले सुन्नत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब किबला से कि फरिश्ते नबी को दिखाकर पूछेंगे, बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था? अपनी तरह बशर, मर के मिट्टी में मिल गए, मामूली इंसान है, किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई इख्तियार नहीं रखते, हाजिर और नाजिर नहीं है, इल्म गैब नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, इनका इल्म तो बच्चों जैसा है, इनका इल्म तो पागलों जैसा है, इनका इल्म तो जो है जानवरों जैसा है। ये कहता था, क्या कहता था? तो सुनो सिराल को पावालो, उर्से मंसूरी और शाहिदी में आने वालों, दिल में जो अकीदा होगा वही जबान से अदा होगा। वहां बयान बदला नहीं जा सकता है, वहां जबान बदली नहीं जा सकती है, वहां अकीदा बदला नहीं जा सकता है, वहां 420 नहीं की जा सकती है। दिल में जो अकीदा बसा होगा वही जबान से अदा होगा। हाँ, जब ये यहां दुनिया में कहता है हमारी तरह मामूली इंसान है, कब्र में जाकर वही बकेगा, नाकाम और नामुराद होगा, लेकिन कामयाब तो गुलाम होगा, कामयाब तो आशिक होगा, जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना होगा। जब गुलाम को दिखाकर पूछा जाएगा, बता इनके बारे में तू क्या कहता था, आशिक तड़प कर कहेगा, मैं तो यही कहता था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पता इनके बारे में क्या कहता था? गुलाम तड़प कर यही जवाब देगा, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये तस्वीर है यार आंखों में। पता इनके बारे में क्या कहता था? तो आशिक तड़प कर यही कहेगा, मैं तो यही कहता था आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। बहुत उम्दा, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, दिल में जो अकीदा होगा वही अकीदा जबान पर जारी होगा। इसीलिए तुम ना बार बार हमारे उलमा, कौन बा? उलमा, उल्लू माने बा,
وہ الگ کیٹیگری، وہ کیٹیگری الگ، یہ لوگ کہلاتے مولانا، وہ لوگ کہلاتے مال آنا. وہ کیا کہلاتے؟ مال آنا. 6 آیت در گھسیٹ، عام باشد کے کویٹ. یہ اوپر جو اہل شہنشین ہے یہ سمجھ گئے میں نے کیا کہا، تم نہ بھی سمجھا دوں گا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے. ہمارے حیدرآباد کی زبان میں بولے تو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں. دال عبداللہ گڑ تھیلے میں. آندے، بس آندے، آندے کیا تو آندے، کہاں سے تو آندے، مگر بس آندے. واہ سبحان اللہ. غازی اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے، مناظر اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے، آبرو اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے. سرال کوپا والوں توجہ ہے. آپ پہلے آنکھوں میں جتنا زوم ہو سکتا ہے، نہیں کیمرے میں نہیں، باہر لینس میں نہیں، تیرے ریئل لینس میں جتنا زوم ہو سکتا نہیں اتنا زوم کر، اور یہاں تک زوم کو پہنچا. ہاں یہاں تک زوم ہو جائیں گا تو پھر زوم زودے ہو جائیں گا. یہ جو ذات بیٹھی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا، یہ حقیقت میں سنیوں کا شعر ہے. الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، علم و عمل میں اور بے پناہ ترقیاں عروج عطا فرمائے. آپ کے علم سے اللہ پاک اہل سنت کو فیض یاب فرمائے. جہاں جاتے ہیں ایک دھمک ہوتی ہے. جو چپ چپ کے پلاسٹک کے شیرا رہتے نہیں، پورے دما دبا لیتے، انہوں نہ کرے بابا پولیس المدد، پولیس المدد، ہم کو بچاؤ صوفی کلیم سے. ارے ہولے صوفی کلیمچ نہیں سنبھالے جا رہے ہیں تیرے سے، تو محدث کبیر کا مقابلہ کب کریں گا؟ چلیے کوئی آواز پکارا نہیں، بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ جاؤ، کمیٹی والے لوگ بھی بیٹھ جاؤ. پیچھے والے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، یا ان کو جگہ بناؤ، ویژن کلیئر کرو. توجہ ہے، درود پاک سناؤ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں تو بس میری آخری بات سن لو، میں بات ختم کر رہا ہوں. تو ایک ہے مولانا اور ایک ہے مولانا. کیا تو آنا، بس اندر آنا. یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ حق جانتے لیکن بتاتے نہیں. مسئلہ
हाथ रख के बताते, सूरत देखकर फतवा देते। मालदार के लिए अलग मसला, गरीब के लिए अलग मसला, चंदा लिफाफा देने वाले के लिए अलग फतवा, और मुखालिफत में खड़े होने वाले और हक बोलने वालों के लिए अलग फतवा। ये वो लोग हैं जो मौलाना है, ऐसों का बायकाट करो, ऐसों से दूर रहो। और जो हकीकत में मौलाना है उनके करीब आओ। वो कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो डंके की चोट पर, कान में नहीं मैदान में हक बयान करते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार या अहले सरवत इन्हें खरीदने की या मरऊब करने की कोशिश करता है तो वो बसबाने आला हजरत यही जवाब देते हैं, करूं मत अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मौलाना लोगों की यह पहचान होती है जो हक डंके की चोट पर बयान करते हैं और सूरत देखकर नहीं शरीयत देखकर फतवा देते हैं। तो हमारे उलमा बार बार तुमसे ये तालीम देते हैं, तलकीन करते हैं, तुम्हें ख्वाब गफलत से उठाते हैं। बचा लो अपना ईमान अकीदा, महफूज कर लो अपना ईमान अकीदा। यही वो दौलत है जो दुनिया में भी साथ रहेगी, सलामत रह गई, बचा लिए उसको तो कब्र में भी साथ जाएगी, हशर में भी साथ रहेगी, और उसी के जरिए से तुम्हारा हशर होगा। अजीजान गिरामी वकार, अब यहां पर यह बात समझो कि आज जो पैसे की फिक्र पाल कर रखा है, दौलत की फिक्र में मुब्तला है, ये वो पैगाम ले, कब्र में तेरे लिए पैसा काम ना आएगा, कब्र में तेरा यह पैसा काम ना आएगा, और आखिरत में तो तुझे ये पैसा इतना रुलाएगा कि तू तो अफसोस करेगा कि ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बहरहाल अजीजान गिरामी वकार, आज पैसे की हिफाजत का तो इंतजाम हम कर रहे हैं, पैसे की हिफाजत का बंदोबस्त तो हम खूब अच्छे से कर रहे हैं। हाई टेक एडवांस टेक्नोलॉजी की तिजोरियां हम लेकर के आते हैं। उसमें क्या है बा? बोलो जी, क्या है? पैसा, डोडो, जमा जमा को रख दिया, बचा बचा के रख रहा। वो तेरे लिए पैसे होंगे, मेरी नजर में तो कागजा हैं। क्या है बा? कागज के टुकड़े हैं बा। फिर कौन तो भी टीवी पे आके आज से ये नोट बंद बोल दिया तो क्या हुए फिर? वो जैसे पुराने 1000 के नोटा हुए, 500 के नोटा हुए, और अभी 2000 के नोटा हो गए। क्या हो गए? वो नोटा थे अब कागजा हो गए, बच्चे भी नहीं ले रहे। ए जाओ जी जाओ, आपके दियो बोल रहे। तो अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो उसको बचाने के लिए तो खूब इंतजाम किया हुआ है। हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी की तिजोरियां तुमने ला ली है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो पैसा तुम्हारे साथ कब्र में नहीं आएगा बल्कि ईमान अकीदा तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में आएगा, तो फिर उसकी हिफाजत का इंतजाम तुम्हें कितना करना चाहिए? उसकी फिक्र तुम्हें कितनी करनी चाहिए? पैसे की फिक्र मत करो, अपने ईमान अकीदे को बचाने की फिक्र करो। ईमान अकीदा सलामत है प्यारे तो सब कामयाब है, और अगर ये खत्म तो सिर्फ दुनिया कटेगी, ना कब्र में उसके लिए कोई राहत होगी, ना आखिरत में उसके लिए कोई राहत होगी। तो अपने ईमान अकीदे की हिफाजत का इंतजाम करो। तो आप पूछेंगे मौलाना, नोटों के लिए, डड्डू के लिए तो हमारे पास बेहतरीन बेहतरीन तिजोरियां हैं, अब ईमान अकीदे के हिफाजत के लिए क्या मार्केट में कोई तिजोरी है? तो मैं कहूंगा सिराल खोपा वालों, हाँ, एक तिजोरी है जिसको अहले क़िरत मसलके आला हजरत कहते हैं कि इसमें अपना ईमान रख दे, अपना अकीदा रख दे, इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। और अगर तुझे
पासवर्ड की आदत लगी है कि इस तिजोरी का भी कोई पासवर्ड चाहिए, तो मेरे इमाम ने इस तिजोरी का भी पासवर्ड दिया हुआ है, और वो पासवर्ड है सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई पतली काली है, वाह, वाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक इस महफिल खैर को कबूल फरमाए। किसी तरह की कोई कोताही गलती हुई हो सुनने में, बोलने में, आने में, जाने में, अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से, अपने महबूबों के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की खताओं को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।